best protocol guards available. ایک دور میں بڑا مشہور ہوتا تھا جی پیجارو گروپ. پیجارو کا ایک بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا تھا کہ ویگو ڈالا جو ہے اب لوگوں نے اس کو ایک سٹیٹس بھی بنا لیا ہوا ہے, ایک فیشن بنا لیا ہوا ہے. ایک لینڈ کروزر ہوگی, ساتھ اتنے ویگو ڈالے ہوں گے, اس کے ساتھ اتنے گن مین ہوں گے. یہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ اس کے آگے پولیس بھی فیل ہو جاتی ہے. ایکشن کیا جا رہا ہے ویگو ڈالا مافیا کے خلاف, ویگو ڈالوں کو روکا بھی جا رہا ہے اور پولیس کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جا رہی ہیں, ویڈیوز بھی جاری کی جا رہی ہیں. اگر یہ آپریشن آپ نے شروع کیا ہے تو پھر اس میں نہ صرف تیزی لائی جائے بلکہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر پھر سب کے خلاف کارروائی کی جائے. دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے. اگر تو یہ آپریشن دکھاوے کی حد تک رہا تو آپ اس کلچر کو کبھی ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ جن لوگوں کے خلاف ایکشن ہونے ہیں وہ تو سارے بااثر ہیں. اس میں آپ کی سیاسی شخصیات بھی ہیں, اس میں آپ کی کاروباری شخصیات بھی ہیں, دشمن دار گھرانے کے لوگ بھی شامل ہیں. کہ صرف 2 سیکورٹی گارڈز رکھنے کی اجازت ہے, اسلحہ کی نمائش کی تو کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں تو اس میں ابھی بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ ہی کہوں گا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں بھی جانتا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں کہیں گے رنگ بازی کر رہے ہیں, رسوخ دکھانے کے لیے وہ یہ ویگو ڈالا کلچر کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. شہر لاہور میں ویگو ڈالا کلچر کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے پولیس نے آپریشن سٹارٹ کیا ہے. اسی حوالے سے جانتے ہیں سینئر صحافی خرم پاشا سے کیا تفصیلات ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ابھی ویگو ڈالا کلچر کی وجہ سے بہت سے مسائل شہر لاہور میں ہیں, مختلف جگہوں پہ یہ جو ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں, اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ اس میں مسائل تو نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن جو ایک ہم کہتے ہیں کہ شعبدہ بازی. اب دیکھیں اس میں ہو کیا رہا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دیکھتے آ رہے ہیں. ایک دور میں بڑا مشہور ہوتا تھا جی پیجارو گروپ. اس دور میں پیجارو کا ایک بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا تھا نا, جب وقت کے ساتھ ساتھ پھر تبدیلی آتی رہی, گاڑیوں کے نئے ماڈل آتے رہے, اور کئی سال سے اب آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہوگا کہ ویگو ڈالا جو ہے ہر ایک قیمتی گاڑی کے پیچھے وہ ایک لازمی جز بن گیا ہوا ہے. اب لوگوں نے اس کو ایک سٹیٹس بھی بنا لیا ہوا ہے, ایک فیشن بنا لیا ہوا ہے. اور اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو تو ایک دشمن دار لوگ ہیں جنہیں اپنی سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی تو چلیں کچھ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ گن مین رکھے ہوئے ہیں, ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں گن مینوں کی موجودگی میں بھی مخالفوں نے مار دیا, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اب جو ایک بڑا ہی زیادہ کام ہمارے شہر میں شروع ہو گیا وہ کیا تھا کہ رینٹ کار والوں کے پاس جہاں آپ کو قیمتی گاڑیاں کرائے میں ملتی تھیں وہاں انہوں نے اب ایک اسپیشل پیکیجز بھی شروع کر دیے تھے. اب وہ پیکیج کیا تھے کہ وہ آپ کو ایک کمپلیٹ پیکیج بنا کے دیتے تھے کہ ایک لینڈ کروزر ہوگی, ساتھ اتنے ویگو ڈالے ہوں گے, اس کے ساتھ اتنے گن مین ہوں گے, اور ان کی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اچھی خاصی تشہیر کی جاتی تھی. اور جو لوگ اکٹھے 2-4 ڈالے افورڈ نہیں کر سکتے خریدنا, وہ کم از کم رینٹ دے کے ان کا تو وہ پورا اپنا ایک پروٹوکول بناتے. اس میں دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ کافی شریف لوگ, میں کچھ اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں بات کروں گا کہ جب وہ اپنے ملک میں آتے ہیں تو وہ اب ایک دکھاوا آپ اسے کہہ لیں, ان کے پاس پیسے کی تو کمی نہیں ہوتی, انہوں نے چند روز کے لیے آنا ہوتا ہے, تو جتنے دن انہوں نے رہنا ہوتا ہے اپنے بائی گھروں میں تو انہوں نے لینڈ کروزر بھی رینٹ پہ لے لینی ہے, ساتھ ویگو ڈالے رینٹ پہ لے لینے ہیں, ساتھ اسی کمپنی سے سیکورٹی گارڈ بھی لے لینے ہیں. اب دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جب ایک ان کا پروٹوکول جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو دوسرے لوگ سڑک پہ ٹریول کر رہے ہیں ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے. ابھی حال ہی میں جو آپ کو واقعات دیکھنے میں آئے لاہور کے مغل پور انڈر پاس پہ ہوا, اس سے پہلے ایک پیراگون کے گیٹ پہ بھی واقعہ ہوا کہ ایک دودھ والے کو مارا گیا. تو وہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی قریب سے بھی کوئی نہ گزرے. اس وقت جب یہ پروٹوکول ان کا جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو اللہ معاف کرے کہ وہ اپنے آپ کو ان سڑکوں کے بھی مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ شہر کے مالک بھی بنے ہوتے ہیں, اور وہ عام بندے کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. اچھا, اب اس پہ جو آپریشن کی آپ نے بات کی ہے, یہ آپریشن کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہونے لگا. قانون ہمیشہ سے سب کے لیے برابر ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ جو ویگو ڈالے استعمال کرتے ہیں, جن کے پاس لینڈ کروزرز ہیں, جو گن مین رکھتے ہیں, وہ سارے با اثر ہیں. عام آدمی تو ہیں کوئی نہیں, وہ چاہے دشمن دار ہیں, چاہے وہ کاروباری ہیں, یا چاہے انہوں نے ایک شعبدہ بازی رکھی ہوئی ہے, ان کے اثر رسوخ ہوتے ہیں. اس میں کئی پولیس افسران بھی ماضی میں ان کے خلاف کارروائی کے الزام میں اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, کیونکہ اگر انہوں نے کسی تگڑے کو ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا ہاتھ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ پھر پولیس کو بھی پڑ گیا. اب قانون میں تو اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے, وہ تو سب کے لیے برابر ہے. اگر گاڑی کے شیشے کالے ہیں
تو وہ قانون سب کے لیے. اگر کسی نے اللیگل ویپنز رکھے ہیں تو قانون سب کے لیے برابر ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ اس کے آگے پولیس بھی فیل ہو جاتی ہے. اب جو ایک ایکشن کیا جا رہا ہے ویگو ڈالا مافیا کے خلاف, ویگو ڈالوں کو روکا بھی جا رہا ہے اور پولیس کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جا رہی ہیں, ویڈیوز بھی جاری کی جا رہی ہیں, دکھایا جا رہا ہے کہ جی اب ہم بلیک وہ پیپر جو لگے ہوتے ہیں گاڑی وہ اتار رہے ہیں, ویپن پکڑ رہے ہیں. تو بھائی اگر یہ آپریشن آپ نے شروع کیا ہے تو پھر اس میں نہ صرف تیزی لائی جائے بلکہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر پھر سب کے خلاف کارروائی کی جائے. اب دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے. اگر تو یہ آپریشن دکھاوے کی حد تک رہا تو آپ اس کلچر کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. اور اگر اس آپریشن میں تیزی لانی ہے اور سب کے خلاف برابر ایکشن لینا ہے تو پھر دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ تک چلتا ہے. کیونکہ جن لوگوں کے خلاف ایکشن ہونے ہیں وہ تو سارے بااثر ہیں. ان ساروں کی کوئی نہ کوئی ایسی حیثیت ضرور ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں پولیس افسران پر پھر اثر انداز ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کی سیاسی شخصیات بھی ہیں, اس میں آپ کی کاروباری شخصیات بھی ہیں, اس میں آپ کے دشمن دار گھرانے کے لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کی تو مجبوری ہے, انہوں نے گن مین رکھنے ہیں. اگر آپ قانون کی طرف جائیں تو یہ تو پولیس حکام جو ہے اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی اپنے انٹرویوز میں بات کر رہے ہیں کہ صرف 2 سیکیورٹی گارڈز رکھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اسلحہ کی نمائش کی تو کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر آپ کے پاس لائسنسی اسلحہ ہے تب بھی اس کی سر عام نمائش کی تو اجازت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں, اب یہ کلچر کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی بیاہ پہ بھی جاتا ہے وہ پوری اس کے ساتھ ایک جہاں گن مینوں کی ٹیم ہوتی ہے وہاں اس کے کیمرہ مینوں کی بھی ٹیم ہوتی ہے کہ اس نے ہر اینگل سے اس کو کور کرنا ہوتا ہے. پھر وہ باقاعدہ دکھاتے ہیں جی قافلہ بن رہا ہے, قافلہ جا رہا ہے. اور اس میں ایسے بھی معاملہ دیکھنے کو آئے ہیں کہ ہر شخص کے پاس تو 8-8 10-10 گاڑیاں ایٹ اے ٹائم نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ہیں بھی. اچھا جن کے پاس نہیں ہیں تو اس نے پھر اپنے دوستوں ساتھیوں کو فون کر کے ان کی گاڑیاں بھی منگوانی ہیں. پھر انہوں نے ایک جلوس بنانا ہے اپنے ساتھ. پھر اس کی سوشل میڈیا ایپس پہ جتنی تشہیر کی جاتی ہے یعنی وہ دکھاوا ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ دیکھیں کیا پروٹوکول ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اتنی پھیل چکی ہوئی ہیں اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ اس کی اتنی تشہیر کی جا رہی ہے کہ یہ ایک فیشن بن چکا ہے. سر اس کے علاوہ یہ بھی تو مسائل آ رہے ہیں کہ سستی شہرت کے لیے بک کروائی جا رہی ہیں اور ان ڈالوں کو بک کرانے کے بعد صرف ویڈیوز بنا کے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. لیکن حادثہ نہیں ہوتا, بک کروایا گیا. ریسنٹلی جو عمران کا بھی واقعہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ فیک تھا, یہ سڈن نہیں ہوا, یہ پلان تھا. اس حوالے سے کیا قانون دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ ڈرامہ تھا یا کیا تھا. ہم تو ایک اوور آل کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کو آپ سستی شہرت کہہ سکتے ہیں کہ صرف سوشل میڈیا ایپس کے لیے آپ اپنی ویڈیوز بنائیں, آپ اپنا آپ دکھا رہے ہیں کہ میرے ساتھ 8-8 10-10 گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, میرے ساتھ نہیں حادثے کی بات نہیں کر رہا میں, اوور آل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک دکھاوا بن گیا ہے, ایک فیشن بن گیا ہوا ہے. اور یہ چیز اب ڈھکی چھپی کوئی نہیں. آپ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ جائیں آپ کو ایسی ہزاروں ویڈیوز ملیں گی کہ جس میں بڑی بڑی شخصیات, اچھا میں نے پھر کہا کہ جو لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس یہ سسٹم ہے, جن کے پاس نہیں ہے انہوں نے رینٹ پہ گاڑیاں لی ہیں, جن کے پاس نہیں ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا ہے, کیونکہ وہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ نمبر بنانے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 7 گاڑیاں ہیں, 8 گاڑیاں ہیں, 10 گاڑیاں ہیں, ہمارا پورا جلوس جا رہا ہے. یہ اب عام ہے. اور اس کے بعد گاڑیاں لائن میں جائیں گی تو وہ ایک ششکا, ایک انہوں نے ایک روب دار, یا جسے آپ, میں تو اس میں بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ ہی کہوں گا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں بھی جانتا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں کہیں گے رنگ بازی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ان کے پاس اتنے گن مین ہیں, نہ ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, شادی کے مہینے بعد وہ بیوی کو خرچہ تک نہیں دے رہے ہوتے, وہ ایک پورا انہوں نے اس سوسائٹی میں ایک اپنا اثر و رسوخ دکھانے کے لیے وہ یہ ویگو ڈالا کلچر کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں اگر ایکشن کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہنا چاہیے اور پھر بلا تفریق ہونا چاہیے, اس میں پھر کسی کی بچت نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ اگر آپ کسی ایک کو گرفتار کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس تھانے کے بعد لائنیں دیکھ لیں, سفارشیوں کی اتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اس متعلقہ تھانے کے جو انچارج سے آپ اگر کبھی پوچھیں, ایس ایچ او سے, اس متعلقہ تھانے کا جو ڈی ایس پی ہوگا یا اس ڈویژن کا جو ایس پی ہوگا, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کس لیول کی سفارشیں ان کو پڑتی ہیں کہ جب یہ گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے.
تو پھر پولیس کو ان سفارشوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان شخصیات کا پھر دباؤ نہیں لینا چاہیے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے. پھر باقاعدہ ایک پورا جو انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہے نا اس کو پھر تھامے رہنا چاہیے. آپ نے تمام گفتگو سنی ہے، یہ جو کلچر ہے اس کی وجہ سے کتنے نیگیٹو جو ہے اثرات ابھی معاشرے میں آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پاشا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے اس پہ ڈٹے رہیں تو شاید مزید مسائل نہ آ سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگلی ویڈیو کا انتظار کریے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.